بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. ٹیک گرو کی سیریز میں آج ایک دفعہ پھر ہم ایک اور گرو کے ساتھ بات کریں گے, ایک اور پاکستانی جس نے پاکستان سے جا کے دبئی میں بزنس سٹارٹ کی اینڈ ہی میڈ اے نیم فار ہمسیلف اینڈ ارن اے سائزیبل فارچون, اور اس وقت اپنی فیلڈ کے گرو بھی سمجھے جاتے ہیں. شعبہ ہے ویب ہوسٹنگ اور یہ جو کلاؤڈ ہم آج کل سنتے ہیں سارا. جاوید خامسانی نام ہے ان کا, ہمارے ساتھ ہیں. جاوید صاحب, ویری وارم ویلکم. تھینک یو طاہر صاحب, تھینک یو. تھوڑا سا بتائیں اپنی سکسیس جو ہے دبئی میں اور انٹرنیشنل جو آپ کی کمپنی کو ملی. طاہر صاحب, بیسکلی تو میرا فیلڈ آف آپریشن ٹریول بزنس رہا ہے, بٹ ان 2000 کے اندر میں نے یہ کمپنی الیانس ہوسٹنگ پاکستان میں اسٹیبلش کی, اور اس کو پھر بعد میں 2012 میں ہم دبئی لے کر آئے, اور اس وقت سے دبئی میں ہیں, اور کافی انٹرنیشنل دوسری آفیسز بھی ہم نے اسٹیبلش کی. ہمارا آفس لنڈن میں بھی ہے, ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے, اور اسی طریقے سے دوسری جگہوں پہ بھی اسٹیبلش کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں بیسکلی ٹیکنالوجی کے ساتھ میرا واسطہ رہا 1998 سے, جب میرے دوست اور ہم نے مل کے ایک پاکستان کا پہلا بلیٹن بورڈ اسٹیبلش کیا 786 PBS کراچی کے نام سے. تو بس اس وقت سے ٹیکنالوجی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کمیونٹی کو, پاکستان بزنس کمیونٹی کو اور اسٹوڈنٹ فریٹرنیٹی کو ہم نئی چیزوں سے آشنا کرا سکیں. اچھا, ویب ہوسٹنگ کا اس وقت پاکستان کے لیے کیا اسکوپ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, اور ضروریات کیا ہیں؟ دیکھیں, ضروریات تو بہت ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کووڈ نے ہر چیز آن لائن کر دی ہے. ہر چیز کے لیے ضروری ہو گئی ہے کہ آن لائن پریزنس ہونی چاہیے, اور ورک فرام ہوم ہو گیا ہے, بزنس فرام ہوم ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے تو بہت ریکوائرمنٹ ہے, ہمیشہ سے رہی ہے, اور وہ آگے بھی ہونی چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اسمال اور میڈیم بزنسز کے اندر یہ رجحان تھوڑا کم ہے, جس کو بڑھانا چاہیے, جس کو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا لوگوں کو اور آنا چاہیے اور اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھنا چاہیے. اگر اطراف میں ہم دیکھیں دوسرے ملکوں میں اور دبئی کے اندر اب جس طرح ہوا ہے کہ آلموسٹ 99% بزنسز جو ہیں وہ آن لائن آ گئے, بٹ پاکستان کے اندر اسمال بزنسز کو ابھی یہ تھوڑا سمجھنے میں یا اس کو اڈاپٹ کرنے میں تھوڑے سے پیچھے ہیں ہم لوگ. جس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکان ہم جب لینے جاتے ہیں کوئی جگہ پہ یا خریدنے جاتے ہیں تو کوئی بزنس کرنے کے لیے ہمیں کوئی پریمیسز کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے ویب ہوسٹنگ بھی اسی طریقے سے اس کو اسی نظریے سے دیکھا جائے کہ بزنس کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کو ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں کہ بھئی یہ ہمارا ایک برانڈنگ پلیٹ فارم ہے, جس کو ہم اسی طریقے سے, اسی امپورٹنس کی طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیے. اچھا, تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انفراسٹرکچر کا بھی تو ایشو ہوگا نا, کہ ایک دم پاکستان میں اتنے بہت اگر لوگ چلے جائیں تو بینڈ وڈتھ چوک ہونا ہے, یا اسمارٹ فون کتنوں کے پاس ہیں, یا ایون ہارڈ ویئر کا کمپیوٹر لیپ ٹاپ کہاں پہ زیادہ لوگوں کے پاس ہیں یا نہیں ہے. تو یہ ایشو ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں, بالکل ہے ایشو, آپ نے بالکل صحیح کہا, اور یو پوائنٹڈ آؤٹ دا رائٹ تھنگ کہ بینڈ وڈتھ کا ایشو تو پاکستان میں ہے. آلریڈی ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ بینڈ وڈتھ کی ہمارے پاس آلٹرنیٹس بھی اویلیبل نہیں ہے. ابھی جیسے کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہمارا جو سی لنک کیبل ہے اس میں کوئی ڈسٹرپشن آئی تھی. تو آلٹرنیٹ ہمارے پاس تو موجود ہے, مگر وہ اتنا نہیں ہے کہ پورے کنٹری کو اس پہ ہم بیک بون پہ سپورٹ کر سکیں. تو انٹرنیٹ سپیڈ سلو ہو جاتی ہیں, سلگش ہو جاتی ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی ایشوز ہیں. جہاں تک دوسرے انفراسٹرکچر پہ آپ نے کہا کہ کمپیوٹرز کی اویلیبلٹی اور اسمارٹ فون کی اویلیبلٹی, آئی تھنک وہ اتنی پرابلم زیادہ نہیں ہے, کیونکہ جب سے پاکستان میں کچھ اولڈ کمپیوٹرز اور ریفربشڈ کمپیوٹرز امپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں تو اویلیبلٹی ہو گئی ہے لوگوں کے پاس. بٹ اصل چیز جو میں فیل کرتا ہوں وہ اویئرنیس ہے, اس کی امپورٹنس ہے. لوگوں کو وہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کا ہمیں یوزیج کیسے کرنا چاہیے. بزنسز ہاؤسز آج بھی جی میل اور ہاٹ میل کے ای میل کے استعمال کر رہے ہیں اپنے وزٹنگ کارڈز کے اوپر یا اپنی اسٹیشنری کے اوپر, جو کہ دنیا میں دوسری جگہوں پہ بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے. دبئی کے اندر اگر آپ کمپنی اسٹیبلش کرتے ہیں تو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہی نہیں کھلتا جب تک آپ کی ویب سائٹ نہ ہو.
وہ آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں کھولیں گے. اب نئی کمپنی بھی ہوگی, وہ پہلے کہیں گے آپ کا ویب ایڈریس ہونا چاہیے, ویب سائٹ ہونی چاہیے, اس کے بعد ہم آپ کا اکاؤنٹ کھولیں گے. تو یہ چیزیں اب ہمارے پاس بھی آنی چاہیے, اور ہمارے پاس بھی ان چیزوں کا اطلاق ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کریں. ہم اس طریقے میں ہم اپنی طرف سے لوگوں کو مدد کرنے میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت سی کمپنیز کے ساتھ ایک ان کو جوائنٹ وینچر کے طور پہ ایک اسٹارٹ اپ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے دیا ہے. ہم نے ابھی ریسنٹلی ٹیکسائی کے ساتھ اور ڈیٹا سنک کے ساتھ آفرز دیے ہیں کہ لوگ جب آتے ہیں ان کی سروسز استعمال کریں گے تو ہم 3 مہینے کے لیے ان کو فری ہوسٹنگ دے رہے ہیں, تاکہ لوگ کم از کم وہ اسٹارٹ اپ تو آئیں, دیکھیں, سمجھیں اس چیز کو اور اس چیز کا فائدہ اٹھائیں اپنے بزنسز کے لیے. اچھا, یہ تو ہو گیا ایک اسٹیج پہ ڈیولپمنٹ. پالیسی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ پالیسی کی ڈائریکشن اور پھر اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ پالیسی کے حوالے سے جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے پاس ہمیں چاہیے کہ ہم گورنمنٹ جو ہے ایجوکیشنل سیکٹر کے اندر لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو, یہ چاہے وہ بزنس کے اسٹوڈنٹس ہوں کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس ہوں, ان کو یہ چیزیں بتائی جائیں کہ یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹس ہیں. اور آج کل کی جو جس کو ہم 3rd جنریشن وارفیئر بھی کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں سائبر پہ ہیں, ساری چیزیں آن لائن ہیں. جب تک کہ ہمارے ینگ جنریشن کو اس کی چیز کی امپورٹنس نہیں پتا ہوگی, وہ اس چیز کی طرف نہیں مائل ہوں گے. اور آج کل جب بھی انڈسٹری کے جو لیڈرز ہیں یا جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ آنے والی ہے, وہ ینگ جنریشن ہے. اگر ہم ہماری طرف سے اگر ان کو ہم نے نہیں بتایا تو بڑا ایشو ہوگا, اور اس چیز میں ہم پیچھے رہ جائیں گے. اور آلریڈی ہیں, اور اب موقع نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس کے اندر ہم لوگ مزید غفلت کر سکیں ایز اے گورنمنٹ کے طور پہ. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ ذرا زیادہ توجہ دے, اور اس قسم کے کچھ انسینٹیوز بھی ہوں لوگوں کے پاس. اور جس طریقے سے ہم نے ان کو انسینٹیوز انڈسٹری کو دے رہے ہیں کہ آئیے آپ 3 مہینے کی ہوسٹنگ فری لیجئے اور کام کیجئے اور سمجھیے اس چیز کو, اسی طریقے سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ آئی ٹی انڈسٹری کو تھوڑا سپورٹ کرے اور اس چیز کے امپورٹنس کو اجاگر کیا جائے. یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جب آئیں گے تو جاوید صاحب سے بات پالیسی اور فیوچر کے بارے میں کچھ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جاوید صاحب, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کب آ رہے ہیں؟ پاکستان میرا آنا جانا لگا رہتا ہے کیونکہ میرا آفس ہے کراچی میں. ایز اے بزنس, ایز اے وینچر پاکستان میں آلریڈی ہمارے آفیسز ہیں. میرا کراچی میں آفس ہے, اور میں کراچی میں, میرے بیس بھی کراچی ہی ہے, اور ہمارا آفس کراچی کے اندر ہے, اور ہم آلریڈی پاکستان مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں. اور پاکستان میں ہمارے بہت سے کلائنٹ ہیں پاکستان, جن کے ساتھ جس طرح بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جوائنٹ وینچر ہم نے ابھی ٹیکسائن کے ساتھ کیا ہے. ان کے جتنے بھی لوگ ان کے طریقے سے ان کی سروسز لیں گے, ان کے لیپ ٹاپس خریدیں گے, ہم ان کو 3 مہینے کی فری سروسز دیں گے ہماری طرف سے. اسی طریقے سے ہم نے ابھی ڈیٹا سنک کے ساتھ بھی جوائنٹ وینچر کیا ہے. وہ لوگ ای سافٹ ویئر پاکستان میں مارکیٹ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی جو لوگ ان کے ساتھ آئیں گے ان کو ہم فری سروسز دے رہے ہیں. تو اس قسم کے جوائنٹ وینچر ہم پاکستان میں آلریڈی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور مزید اور ہم پارٹنرشپس کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ تو ہو گیا نا آگے ریٹیل سائٹ پہ. تو کوئی انویسٹمنٹ کے ساتھ یا کوئی میجر گورنمنٹ کے ساتھ یا کوئی میجر اس طرح کا پروگرام ہے آپ کا؟ جی بالکل, ہم کلاؤڈ کے انفراسٹرکچر کو پاکستان میں لانے کی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے آلریڈی انٹرنیشنلی علی بابا کے ساتھ پاکستان میں سائن اپ کیا ہے ایز اے ریپرزینٹیٹیو فار دیم. تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کلاؤڈ کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرائیں بڑے لیول پہ, کیونکہ اب فیوچر جو ہے وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہی ہے لوگوں کے لیے, اور وہ اس چیز کو ہم پاکستان میں اب انشاءاللہ ان قریب لے کر آئیں گے علی بابا کے ساتھ مل کے. واٹ آر دا گلچز؟ اگر میں باٹم لائن پہ آ کے اگر پوچھیں کہ 1-2 چیزیں ہرڈلز جو آپ سمجھتے ہوں کہ وہ ریموو ہونی چاہیے پاکستان میں. آئی تھنک پاکستان میں جو سب سے بڑا ایشو جو فیس ہوتا ہے اور جو ہوتا آیا ہے وہ ہے بیسکلی ریڈ ٹیپزم, جس میں پرمیشنز وغیرہ کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ پاکستان میں جب آپ کوئی بھی چیز نہیں لے کر آتے ہیں تو اس کے لیے بڑی ریزسٹنس کی جاتی ہے, اور اس میں تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ فیوریٹزم بھی ہوتا ہے, اور نئے لوگ جو آنا چاہتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے ایک قسم کا ایک سیٹ گروپ آف لوگ بنے ہوئے ہیں جن کو گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا بیوروکریسی جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے, اور نئے انٹرنس کو روکا جاتا ہے.
تو وہ چیز گورنمنٹ کو دیکھنی چاہیے کہ بھائی جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں واپس پاکستان میں اور نئی ٹیکنالوجی اور لے کر آنا چاہ رہے ہیں، نئی انویسٹمنٹس لے کر آنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں، ان کو سپورٹ کیا جائے اور نہ کہ چند ہینڈ فل آف پیپل کو ہی ملک کی اکانومی اور ملک کی چیزوں کو ہاتھ میں دیا جائے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم لوکلی، جیسے لوگ امیزون پہ ہر چیز رکھتے ہیں یا باہر سے کسی کو لیتے ہیں، لوکل پلیئرز آئیں اور ہم اپنا ڈیٹا لوکلی اسٹور کریں اور یہیں سے ویب ہوسٹنگ شروع ہو سکے؟ جی بالکل، پاکستان میں آلریڈی ویب ہوسٹنگ ہو رہی ہے اور ایز اے پوٹینشیل تو پاکستان کے پاس بہت پوٹینشیل ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی سے پیچھے ہیں، بلکہ obviously we are population of 220 million people، اور جس کے اندر سب سے زیادہ ہمارا جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہماری ینگ جنریشن ہے، اور ہمارا جو پاپولیشن کا میجر حصہ جو ہے وہ ینگ ہے۔ تو obviously یہ چیزیں ہیں اور ہمیں ان چیزوں کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے، اور لوکلی ہمیں اپنی چیزیں خود بنانی چاہیے اور ہمیں اس قسم کے پلیٹ فارمز بھی لے کر آنے چاہیے تاکہ ہماری ڈیپینڈیبلٹی جو ہے وہ باہر کم ہو۔ اب آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ کے اندر انہوں نے یہی کیا ہے، مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑی ریٹیل آن لائن اسٹور انہوں نے اپنا بنایا تھا اور اس کو بہت سکسیسفلی چلایا، اور فائنلی اس بڑی ریٹیل اسٹور کو امیزون نے خرید لیا۔ تو یہ چیزیں ہوئی، پلس آپ نے ابھی سنا ہی ہوگا دوسری بڑی آئی ٹی وینچر جو اوبر نے خریدی، کریم، جو کار رینٹل کمپنی ہے، ٹیکسی سروس ہے، اس کو بھی اوبر نے خرید لیا۔ تو یہ بھی پاکستانی وینچر تھے، جو کریم تو بیسیکلی پاکستانی وینچر ہیں اس کے اندر۔ تو انہوں نے اس قسم کی چیزیں ہم بنا سکتے ہیں اور ہمارے پاس، مگر مسئلہ جیسے میں نے کہا نا کہ جو پرابلم باٹم لائن آتا ہے کہ سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملتا، لوگوں کو پرمیشنز کے ایشوز آتے ہیں، بیوروکریسی تنگ کرتی ہے، کام نہیں کرنے دیتی ہے۔ تو وہ ایشوز کو اگر ہم ہٹا لیں اور اس کو چیک کر لیں گورنمنٹ، تو کافی بہتر پوزیشن ہو سکتی ہے۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ جاوید صاحب فار گیونگ ٹائم۔ میرا خیال ہے وی آر لوکنگ فارورڈ کہ آپ لوگ پاکستان میں ان بگ وے آئیں، خاص طور پہ ایسے پاکستانی جو یہاں سے باہر جا کے اینڈ دے ہیو بین سکسیسفل۔ اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ دے اسٹوڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم۔ تو واپس آئیں اور آ کے ظاہر ہے اپنا ایکسپیرینس اور ایکیومنٹ سارا کچھ یہاں پہ شیئر کریں، کیونکہ ایکسپیٹ چائنیز ہی واپس آئے اور انہوں نے آ کے چائنا کو ڈیولپ کیا۔ تو اٹس ویری یوزفل۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی، اور فار دی ویورز کہ ہم اس پروگرام کو جلدی اپلوڈ کریں گے، اینڈ ویل ویٹ فار یور کمنٹس اینڈ ایوری تھنگ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔